لہذا اہل کتاب ہوں، چاہے تورات کے ماننے والے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، یا نیو ٹیسٹمنٹ انجیل کے ماننے والے، یا اب اس فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن کو ماننے والے، ہم سب ان 10 احکامات کو انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوت کا خلاصہ سمجھتے ہیں۔ یہ 10 کمانڈمنٹس قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ بھی اور صورتوں میں ذکر ہوئی ہیں، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر، لیکن جس ڈیٹیل کے ساتھ اس سورت میں آئی ہیں 17 آیات کے اندر، وہ باقی قرآن پاک میں اس ڈیٹیل کے ساتھ نہیں آئی۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ پہلی کمانڈ ہے۔ اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے۔ اول دعوت، پہلی کمانڈ جو ساری امتوں کو رسولوں کے ذریعے علیہ السلام دی گئی، وہ توحید ہے۔ پہلی دعوت توحید۔ اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں بھی اس کا ذکر آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ عبادت کرو اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے مقابلے پر تمام جھوٹے جو خدا اور الہ ہے ان کی نفی کرو، ان سے اجتناب کرو، شیطان سے اجتناب کرو۔ تو تمام انبیاء کی دعوت توحید۔ بالکل اسی طریقے سے سورہ الزمر کے اندر آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میری طرف بھی یہ وحی ہوئی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی ہوئی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ بالفرض اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو توحید اور اس کے مقابلے پر شرک، ان دونوں کی شناخت ہونا ضروری ہے۔ شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا۔ اسی لیے قرآن پاک میں کیٹاگوریکل 2 دفعہ یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کسی نے شرک کیا۔ آخرت میں اس حال میں وہ پیش ہوا، دنیا میں توبہ کر لی تو معافی ہو جائے گی، آخرت میں اس حال میں وہ پیش ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ دنیا میں شرک کیا ہوا اور بغیر توبہ کے مر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے لیکن امید ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی کوئی مدد نہیں فرما سکیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی، جو دعا اس پیغمبر نے اسی دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے، میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اور میری اس دعا کے ذریعے میری ہر امت میں سے میرے ہر شخص کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا، اس کو شفاعت نہیں نصیب ہوگی۔ شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا، اور یہاں پر بھی بنیادی دعوت وہی دی گئی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. اور اسی بنیادی دعوت کی طرف پھر سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے 64 نمبر آیت کے اندر دعوت دی اہل کتاب کو, جیوز اور کرسچنز کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. آؤ اہل کتاب, اس ایک بات پر تو ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم کسی کو نہ پوجیں سوائے اس کے, صرف اس کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ مان لیں, علماء کو یا انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر یہ منہ پھیر جائیں, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم تو یہی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور بے شک سر تسلیم خم کرنے والے ہیں, ہم شرک میں مبتلا نہیں ہوتے. یہ بے شک ہوتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. تو دیکھ لیں یہاں 10 کمانڈمنٹس میں بھی پہلی کمانڈ اور پہلا حکم شرک کی سینسٹیوٹی کے اعتبار سے آیا. اب شرک کے حوالے سے 2 باتیں جو ہیں وہ بنیادی سمجھ لیجئے تاکہ توحید بھی سمجھ آ جائے اور اس کے مقابلے پر شرک بھی سمجھ آ جائے. وہ ہے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ہر نماز میں عہد لیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. یہ پریزنٹ ٹینس کے لیے بھی ہے اور فیوچر کے لیے بھی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل یعنی دعا صرف تجھی سے مانگیں گے. غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ ہے دعا, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے خاص. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو عبادت میں جتنی چیزیں داخل ہیں, روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, قربانی, نذر, نیاز, منت, جتنی بھی چیزیں عبادت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. حالانکہ دعا بھی عبادت میں شامل ہے, لیکن غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم میں یہ بات موجود تھی کہ سب سے زیادہ شرک ہونا ہے دعا والے معاملے میں. اور اس وقت دیکھ لیں کہ ہمارے ہی اہل قبلہ, اہل کلمہ, مسلمان ہی میں ان کو سمجھتا ہوں, تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے, لیکن مسلمانوں کی اکثریت دعا کے معاملے میں شرک کے اندر جزیات میں مبتلا ہے. یا علی مدد کہتے ہیں, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم وسیلہ اور توسل کے لیے پکارتے ہیں. حالانکہ بھائیو وسیلہ اور توسل بالکل الگ سے چیز ہے, اور اس کی بھی جائز صورتیں موجود ہیں, ناجائز صورتیں بھی موجود ہیں. اس پہ میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہے 1.5 گھنٹے کا, مسئلہ نمبر 43 کے نام سے, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں نے صحیح وسیلے کی 6 اقسام بتائی ہیں. 5 اقسام جو ہے وہ صحیح ہے اور ایک جو ہے سنت سے ثابت نہیں. ٹوٹل 6 قسم کے وسیلے اور توسل جو یوز ہوتے ہیں. لیکن ان بھائیوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ یا علی مدد کا مطلب ہے سیدنا علی سے دعا کرنا, اور دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے, یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی. اور میں علاوہ وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں, کوئی بھی مسلمان خواہ وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی یا اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہو یا اہل تشیع سے, کبھی بھی جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگ سکتا. اب ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یا علی مدد کا مطلب ہے دعا کرنا. ان کو یہ بات احسن طریقے سے پہنچانی ہے, اور الحمدللہ میں نے درجنوں سینکڑوں لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے, اور لوگ قبول کرتے ہیں, لیکن پازیٹو انداز میں. اور اس کی آپ مثال ایک سمجھ لیجئے جو میں ان کو اکثر دیتا ہوں کہ بھائیو یہ بتاؤ کہ بارش کون برساتا ہے؟ سب کہتے ہیں اللہ. بارش برسانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ فرشتوں پر. کس نے ڈیوٹی لگائی؟ اللہ نے. اللہ نے اذن دیا فرشتوں کو. اب بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ سارے کہیں گے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, سب کہیں گے جی اللہ سے ہی مانگنی چاہیے, فرشتوں کو نہیں پکارنا چاہیے. کیوں؟
بھائی اذن دیا ہوا اللہ نے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے. تو بھائیوں صرف بارش کے معاملے پر نہ رہے، اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں پر دعا ہوگی وہ اللہ ہی سے مانگی جائے گی. اپروپریٹ ٹرانسلیشن آف ایاک نستعین ہے اے اللہ ہم غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. اگر کوئی فرشتے کو بھی پکارے گا یہ بھی خالصتاً شرک ہو جائے گا. لہذا میرے نزدیک جنید جمشید صاحب نے جو یہ نعت میں اشعار پڑھے، نعت کے ہم بھی قائل ہیں، میں خود بھی پڑھتا ہوں، لیکن یہ اشعار جو ہے شرکیہ ہے. فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. فرشتوں کو ہم نہیں پکار سکتے. یہ تو اسی طریقے سے ہے، فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. درود شریف فرشتے پہنچاتے ہیں، لیکن ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے. اس لیے ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ آپ بھیجئے. فرشتے لے کے جاتے ہیں، لیکن فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی اسائن نہیں کر سکتے، ہماری ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. ہم اللہ سے کہیں گے اللہ فرشتوں کے ذریعے بھجوائے، ہواؤں کے ذریعے بھجوائے، جنوں کے ذریعے بھجوائے، کسی بھی ذریعے سے بھجوائے، ہم اللہ کو پکاریں گے. ایاک نستعین. اور اس میں کنکلوڈنگ حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاک نستعین کی خود ایکسپلینیشن فرما دی ہے، اور وہ حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا کافی تھا، لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھ کر دیکھو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. بات ہوئی دعا کی اور ساتھ ذکر کیا عبادت کا، اور دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے. اسی آیت میں آیا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھے نہیں پکارتے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. اللہ اکبر. ہمارا رب بھی کیسا شفیق ہے. دنیا کے شہنشاہوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اے میرے بندو مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں دعا کو قبول کروں گا. بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا مانگنے سے، ان کو عنقریب میں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. تو دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے. کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگ سکتا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ درود شریف ہے. صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 593 نمبر کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، اس حدیث کا پورا مفہوم یوں ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو درود شریف وسیلہ ہے اللہ کے حضور دعاؤں کو قبول کروانے کا. اور یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دعا عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے ثبوت میں قرآن پاک میں یہ میں نے کئی علماء کو بھی یہ آیت پیش کی کہ یہ ڈیفینیٹ ثبوت ہے کہ اللہ کے علاوہ چاہے کسی کو اذن کے ساتھ پکارا جائے یا بغیر اذن کے، مستقل بالذات مانتے ہوئے یا غیر مستقل بالذات مانتے ہوئے، عطائی مانتے ہوئے یا غیر عطائی مانگتے ہوئے، ہر صورت میں دعا عبادت ہے. اور یہ ثبوت ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا، بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اللہ اکبر. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ لوگوں سے تکلیف بھی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر عدلوں کا وارث کرتا ہے. تمہارے باپ دادا مرے تو تمہارے ماں باپ کو وارث کیا، ان کے مرنے کے بعد تمہیں وارث کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اس کے ساتھ ہی، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے کہ مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرے اور اس سے تکلیف دور کر دے. لہذا اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے تکلیف دور کرنے والے مشکل کشا کے لیے کہا کہ یہ صرف الہ کی خوبی ہے، الہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی. اب یہ اتنی گفتگو اس حوالے سے کافی ہے
اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 1.25 کی گفتگو کی ہے. دعا صرف اللہ ہی سے، جو اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہے، اور ایک ریسرچ پیپر بھی اپلوڈ ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. اس میں نے تمام اس حوالے سے جتنے خدشات اور اشکالات ہیں ان کو بھی کلیریفائی کیا ہے. لہذا یہ ہماری پہلی کمانڈ مکمل ہوئی. اور یہاں پر میں یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ 10 کمانڈمنٹس پہ یہ ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 7 بھی چھپ چکا ہے. 10 کمانڈمنٹس، اس میں یہ 10 کمانڈمنٹس لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اس کے آخری پیج کے اوپر جادو ٹونا، وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف بھی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ 10 کمانڈمنٹس والا جو ریسرچ پیپر ہے انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو درس کے بعد انشاءاللہ افطاری کے بعد مل جائے گا. خود یاد کر کے اس کو لے کے جائیے گا جس سے میں یہ درس دے رہا ہوں.